بڑی بڑی عالم اسلام کی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اتنا منظم نیٹ ورک کس طرح بنایا اہل بیت کہ کوئی امام 24 سال میں شہید ہو جاتا ہے، کسی امام کو 14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے، 10ویں 11ویں امام کو حرمین عسکریین بولتے ہیں نا، یا پیٹرول پمپ ہی ہے نا عسکری کے نام سے، عسکر بولتے ہیں فوج کو، عسکری طاقتیں بولتے ہیں فوجی طاقتیں، حرمین عسکریین، جہاں پہ مولا کا گھر ہے، یہ جہاں حرم امام کا گھر تھا، رہائش گاہ تھی امام کی نا، تو امام عسکر میں رہتے تھے، مثلا ایسے سمجھیں کینٹ کے اندر رہتے تھے، جیسے بھی آپ کینٹ کے اندر ہیں تو امام کینٹ کے اندر رہتے تھے، سخت نگرانی کے تحت کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کبھی کبھی ڈیلی بیسس پہ امام کو بلایا جاتا تھا تاکہ ڈیلی رپورٹ دیں آپ سے آج کون ملنے آیا کون ملنے نہیں آیا، جن لوگوں پہ شک ہوتا ہے نا تو ڈیلی بیسس پہ ان کو آفس میں طلب کیا جاتا ہے، بتائیے آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اسی طرح ڈیلی بیسس پر ایکٹیویٹیز کو چیک کیا جاتا تھا۔ یعنی اتنے سخت ماحول میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مضبوط شیعہ نیٹ ورک بنا دیا۔ بیچ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو قتال ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، جناب زید کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کئی واقعات ہوئے، پھر آپ آ جائیں معتصم کے زمانے میں، منتصر کے زمانے میں، کتنے شیعوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے آل رسول کی اولادوں کو انہوں نے قتل کیا، جگہ جگہ قتل اور غارت، جہاں ان کو کوئی سید ملتا وہاں سر قلم کر دیتے۔ بس اتنا بتاتا کہ ہم اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، قتل کر دیے جاتے۔ پھر چھٹے امام نے کہا کہ تقیے میں چلے جاؤ، جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، اپنے مذہب کا اعلان وہاں پہ نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہاری نسلیں منقرض ہو جائیں۔ پھر ہجرت کا حکم دیا کہ جہاں خطرہ ہے وہاں سے نکل کے ہجرت کرو۔ اب جیسے جیسے ہجرتیں ہوتی گئیں، کیونکہ انسان سختیوں میں اور کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بہترین ٹائم جو شیعوں کے لیے تھا، گولڈن ٹائم آف شیعہ، وہ ٹائم تھا امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ اور صرف امام نے شیعوں کو فائدہ نہیں دیا، جتنے مذاہب اہل سنت اور ان کے امام بنے اس زمانے میں بنے، امام کی یونیورسٹی میں پڑھ کے بنے، اور یہ جملے کہہ کر بنے کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ 2 سال کون سے تھے؟ یہ امام حنیفہ کے جملے ہیں۔ کس کی شاگردی میں گزرے؟ چھٹے امام کی شاگردی میں گزرے۔ چھٹے امام کے بعد آتے ہیں 7ویں امام۔ سب سے مضبوط ترین کام اگر کسی امام نے کیا شیعہ نیٹ ورک کے لحاظ سے، وہ 7ویں امام نے کیا۔ امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی، جسے وکلا کی آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ وکیل کس نے بنائے؟ امام موسیٰ کاظم نے بنائے۔ مطلب پورے خطے میں امام نے اپنے وکیل بھیج دیا، بصرے میں ایک وکیل بھیج دیا، اہواز میں ایک وکیل بھیج دیا، قم میں ایک وکیل بھیج دیا، جہاں جہاں شیعہ تھے وہ وکیل بھیج دیے، تاکہ شیعہ وکیلوں سے مرتبط رہیں، اور وکیل کس سے مرتبط رہیں؟ امام سے مرتبط رہیں۔ ضرورت نہیں تھی اب ڈائریکٹ امام سے رابطہ۔ ایک طرح سے وکیلوں کے بنانے کا سبب یہ تھا کیونکہ شیعوں کو تیاری کروانی تھی کہ اب تیرا امام غیب کے پردے میں جانے والا ہے، تاکہ ان کو عادت ہو جائے وکیلوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی۔ اسی طرح پھر امام رضا کا زمانہ آتا ہے، لیکن اس میں پھر سب سے بڑی خدمت امام زین العابدین کی ہے۔ کہتے ہیں جب شیعہ تھے ہی نہیں تو جب میرے چھٹے امام لیکچر دیتے تھے، درس دیتے تھے، یہ ہزاروں شاگرد کہاں سے آتے تھے؟ مثلا اگر کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں ایک لیکچر شروع کر دوں ایسے ہی کینٹ میں، تو کتنے لوگ سننے آئیں گے؟ انون آدمی کو کتنے؟ ہزاروں شاگرد۔ تو کہتے ہیں یہ کمال تھا امام زین العابدین کا۔ کون سا کمال تھا؟ کہ کربلا کے بعد اگر کسی امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے ہیں وہ امام زین العابدین ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں امام زین العابدین غلام خریدتے تھے، یعنی کوئی امام نہیں جس کے پاس امام زین العابدین جتنے غلام ہوں۔ کہ غلام خریدتے تھے، غلاموں کو تربیت دے کر پھر آزاد کر دیتے تھے، آزاد کر دیا۔ اور کہتے چھٹے امام کے لیکچر میں زین العابدین کے آزاد کردہ غلام جا کے شرکت کرتے تھے۔ پھر انہی کی نسلوں سے شیعہ بنے، پیغام پھیلا، آرگنائزیشن آف لا بنی۔ کٹھن ترین وقت، مشکل ترین وقت امام رضا پہ آیا، لقب ملا غریب الغرباء۔ غریب اس لیے تھے کیونکہ وکیلوں نے امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلی خیانت جو وکیلوں نے کی، کیونکہ پیسہ تھا،
مال تھا، خمس تھا، امانات ان کے پاس آتی تھیں، پریشان تھے اگر سارا کچھ امام کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ یہاں سے خیانت ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ امام رضا کو خدا نے بہت دیر سے بیٹا دیا۔ پہلا الزام لگا یہ امام نہیں، اگر امام ہے تو اس کی نسل نہیں، اس کا بیٹا نہیں، لہٰذا ہم امام نہیں مانیں گے۔ مختلف فرقے بن گئے، تو خدا نے جب بیٹا دیا اس کے بعد بھی امام پر الزام لگایا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا ہے۔ تبھی لقب ہے غریب الغربا، کسی امام پہ ایسے الزام نہیں لگے جیسے امام رضا پہ لگے۔ یہاں تک کہ چہرے شناسوں کو بلایا گیا، امام کو کہا چلے جاؤ کھیتی میں اور کھیتی باڑی کرو، امام جماعت کو کہا چلے جائیں بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ چہرہ شناس بندہ آیا، اسے کہا یہ بچے دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ ایک بچے کی طرف اشارہ کیا امام جواد کا، بتاؤ یہ ان کسانوں میں سے کس کا بچہ ہے؟ اس چہرے شناس نے سب کو غور سے دیکھا اور انگلی امام رضا کی طرف اٹھائی کہ اگر یہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے تو اس شخص کا بیٹا ہے۔ وہاں پہ آ کے امام نے بولا کہ اب اگر میری امام